عید قربان ہے، عید قربان ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے مویشی منڈی احکام و پہچان۔ جی ہاں، آپ کو جانور پسند آ گیا یا مویشی منڈی کا رخ کر رہے ہیں تو جہاں آپ تجربے کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو ایونٹ آ رہا ہے عید الاضحیٰ کا، قربانی کا، تو اس میں مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا جانور مہنگا لے کر آ جاتے ہیں، جانور تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے، ایسا نقص ہے کہ اس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ بتائے گا کون؟ یہ بتائیں گے ہمارے مفتیان اکرام۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر 2 مفتیان اکرام ہوتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے ہمارے مفتی شفیق صاحب، ماشاءاللہ ہنستا مسکراتا چہرہ، آپ کو آپ کے ہی پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ماشاءاللہ دوسرے ہمارے مفتی صاحب، ماشاءاللہ مفتی کفیل اتاری، ماشاءاللہ کیا کہیں گے حضرت اس منظر کے بارے میں؟ تو دارالفتہ اہل سنت ہمارا اسٹوڈیو میں ہوتا تھا پروگرام، لیکن یہاں پر آتے ہیں کیفیت الگ ہو جاتی ہے، بچے بھی بڑے بھی، ماشاءاللہ کیا فرمائیں گے مفتی شفیق صاحب؟ جی ہاں، یہ تو بالکل ابھی جو ماحول ہے اور بالخصوص اب آخری دنوں میں تو ہر طرف گلی محلوں میں، اور آج جس لوکیشن میں ہم موجود ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو کیمرے کی اسکرین پر ہیں اور کچھ آف دا اسکرین ہیں، اور یہاں کتنے بچے بھی اور بھی لوگ جانوروں کو دیکھنے کے لیے، کچھ دیکھ بھال کرنے کے لیے، تو یہ الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ مبارک سنت، مبارک طریقہ جو کہ سنت ابراہیمی ہے اور جس پر ہمیں اجر ثواب ملتا ہے، بال بال کے برابر اجر ثواب ملتا ہے، تو مسلمان بڑے ہی ذوق شوق کے ساتھ الحمدللہ اپنے اس دینی مذہبی تہوار کو مناتے ہیں، اور یہ رونقیں یوں ہی آباد رہنا چاہیے۔ جی مفتی کبیر صاحب، جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلو کچھ دیکھ کر بات ہو تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے، قربانی کے جانور کی بہرحال رونق اور اس کے ساتھ جو ایک انسیت ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مین چیز یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر بھی جانور کے ساتھ ایک انسیت ہوتی ہے، لیکن قربانی کے جانور کے ساتھ بچوں کی اور بڑوں کی بھی ایک الگ ہی محبت اور انسیت جو ہوتی ہے، اس لیے کہ اب ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے، ان کے ذریعے سے عبادت کی ادائیگی ہونی ہے، زبردست، تو پھر ایک بندہ اس کا خیال بھی عام جانوروں سے زیادہ رکھتا ہے، اس کا احترام بھی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی بچوں کو بھی سکھاتے بھی ہیں، جہاں بچے تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کو بسا اوقات، تو انہیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یار نہیں، قربانی کا جانور ہے، یوں تو کسی بھی جانور کو نہیں تنگ کرنا چاہیے، لیکن قربانی کے جانور کا بہرحال جو ہے وہ احترام عام طور پہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بلکہ یہ جملہ جو ہے نا بار بار سننے کو مطلب، ہم جب چھوٹے سے تھے، ہم اپنے جب چھوٹے تھے بچپن، یہ کیسے اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں، اب یہ جو بچے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، یہ بھی کسے سنائیں گے، ہم اس طرح جاتے تھے ابو کے ساتھ، تو قربانی جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، مسائل تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، میں پہلے آپ کی جانب آؤں گا، جب بقرہ عید آتی ہے تو بہت سارے جانور ہمیں نظر آتے ہیں، اچھا یہ بھی ایک بحث ہے کہ اس جانور کی کر سکتے ہیں، اس جانور کی نہیں کر سکتے، بچوں کے ذہن میں الگ سوال ہیں کہ بھائی اس جانور کی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اب کوئی شخص قربانی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس جانور کی قربانی کروں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا، تو یہ تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے جانور قربانی کرنا ثابت ہے؟ دیکھیں، 2 طرح کی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی کو مشروع فرمایا، اجازت دی کہ جانور قربانی کے متعین جانور، قربانی کے جو جانور ہیں یہ شریعت کی طرف سے طے شدہ ہیں، متعین ہیں کہ ان جانوروں کی ہوگی، ان جانوروں کی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، حلال جانور کئی اور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جیسے ہرن ہے، حلال ہے، لیکن قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بقرہ عید والی جو قربانی ہوتی ہے، بقرہ عید والی قربانی وہ نہیں، ویسے تو کہیں گے ظاہر ہے ذبح ہی کریں گے، لیکن قربانی یہ نہیں ہوگی اس کی۔ ہرن کا جو بات کی کہ ہرن کی کیوں نہیں ہوتی، تو پالتو جانوروں کی قربانی مشروع فرمائی گئی اور اس کے اندر یہ 3 قسم بیان کی گئی، تو ہرن چونکہ جنگلی جانور ہے، وہ پالتو جانور نہیں، تو اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں، چاہے اس کو پالا ہوا ہو۔ جی اگرچہ پالا ہوا ہو، بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں آدمی پال لیتے ہیں لیکن یعنی بنیادی طور پر وہ جانور پالتو ہے نہیں۔ شرن ہمیں اونٹ
اور گائیں بیل اور بکرا. اب بکرے کے اندر دمبا بھیڑ یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اونٹ کے اندر اونٹنی آ جائے گی. گائیں کے اندر بیل بچھڑا, اسی طرح بھینس بھینسا, یہ سب گائیں کی قسم میں سے ہے. یہ سب بھینس جو جسے ہم پنجاب میں دیکھیں تو بہت زیادہ شوق سے کٹا بھی قربان کیا جاتا ہے. تو بھینسا ہو, کٹا ہو, بھینس ہو, اس کی بھی قربانی جائز ہے, اور یہ گائیں کی ہی قسم ہے. اور اس میں 7 حصے ہی ہوں گے. اس میں بھی 7 حصے. اسی طرح آگے بکرا آ جاتا ہے, بکرا, بکری, بھیڑ, دمبا, یہ سب جانور. تو یہ تو ہوئے قربانی کے جانور. ان میں سے کوئی بھی جانور جو شرائط کے مطابق آپ قربان کریں گے آپ کی قربانی ہو جائے گی. اب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے جانور ثابت ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ یہ بھی ثابت ہے, نہر فرمانا, اور حج کے موقع پر نہر فرمانا, اور 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمانا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک. اسی طرح حج کے موقع پر گائیں بھی ذبح کی ازواج مطہرات کی طرف سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے گائیں ذبح فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کرنا بھی ثابت ہے, بکری کی قربانی کرنا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈے, خصی مینڈے, یہ بھی قربان کرنا ثابت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر جتنے سال حیات طیبہ تھی تو یہ مختلف جانوروں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بقیہ جو قربانی کے جانور ہمیں بیان کر دیے گئے, اب اس میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو قولی طور پر, ایک ہوتا ہے عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ایک ہے کس چیز کے بارے میں قول, فرمان, آپ کا ارشاد کہ یہ چیزیں قربانی کے لیے یعنی وہ کافی ہیں. تو اب وہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں تو بالکل ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے. بھینس اور کٹے, بھینسے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں, لیکن آج تک امت میں اگر کہیں دیکھا جائے, اسلاف سے دیکھا جائے, تو کبھی کسی نے اس طرح کے اختلاف نہیں کیے تھے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آپ سے کہ آپ نے فرمایا الجاموس من البقر, کہ بھینس بھی گائیں میں سے ہے, یہ اس کی قسم میں سے ہے. اور جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو بھینس کو ان کی نوع میں, ان کی قسم میں, ان کی انواع میں شامل کیا ہے. تو لہذا بھینس کی, بھینسے کی, کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے, یہ بھی کی جا سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں, جیسے کہ ہرن کے بارے میں ہوا کہ نہیں کر سکتے. اچھا یہ اور لوگوں کے شاید ذہن میں ہو کہ بھئی ان جانوروں کی کیوں نہیں کر سکتے, ہیں تو حلال جانور, لیکن ان ایام میں کیوں نہیں کر سکتے, ذرا یہ بتائیے. نہیں, ان ایام میں جانور تو یہ بھی ذبح کر سکتے ہیں, حلال ہو جائے گا. چونکہ قربانی وہ مشروع ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ ہوتے ہیں. جو حضور نے بیان کر دیا اپنے دماغ سے آپ اس کو میں ایڈیشن نہیں کر سکتے. تو وہ یہ 3 قسم کے جانور بیان کر دیے گئے, تو ان 3 قسم کے جانوروں میں ہی قربانی کی جائے گی. پھر اس میں جو عمر بیان کی تو اس عمر کا خیال رکھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. پھر جن عیبوں سے پاک ہونا بیان کیا ان عیبوں سے پاک ہونا بھی ان جانوروں کا ضروری ہے. جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا نا جانور حضور سے یہ ثابت ہے. ایک جس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اس پورا وصف بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مینڈھا ذبح فرمایا جو سیاہی میں چلتا تھا, سیاہی میں بیٹھتا تھا, اور سیاہی میں کھاتا تھا. تو یعنی وہ جانور ایسا تھا وہ مینڈھا کہ اس کے جسم کے اوپر مختلف جو ہے وہ رنگ کے جانور ہوتے ہیں, اور جانوروں کے الگ رنگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بیٹھنے کی جگہ پر جو ہے وہ سیاہی تھی, گویا کہ اس جگہ پہ کھال اس کی جو ہے وہ سیاہ تھی. اسی طرح اس کے جو چاروں پیر تھے تو وہ جو ہے وہ اس کے تھے, اور جو وہ کھانا کھاتا تھا تو اس کا جو منہ ہے وہ جو ہے وہ سیاہ تھا. تو اس کو جو ہے وہ محدثین نے اور راوی نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا. تو ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ جا کر ایسا جانور سنت کی نیت سے تلاش کرتے ہیں. یہ بات اگر پتہ ہوگی تو پھر مارکیٹ جائے گا تو پھر یہ ذہن نہ ہو نا. اچھا ہو سکتا ہے اس قسم کا جانور نظر آ رہا ہو, لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے, یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا, اب یہ بات پتہ ہی نہیں, اگر پتہ ہوگا تو بولے یہ اچھا جانور ہے. جی ہم بالکل کئی اس محبت میں تلاش بھی کرتے ہیں. ہم امیر اہل سنت کے واقعہ سنتے ہیں, آپ شروع سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے تلاش بھی کیا, لیکن ظاہر لاکھوں جانور قربان کرنے ہیں تو ہر جانور کے اندر وہ صفات ہونا مشکل ہے اس طور پر, لیکن مل جاتا ہے وہ بالخصوص چھوٹے جانوروں میں. ہم جیسے یہاں کھڑے ہو سکتا ہے یہ ابھی جو آپ نے بتایا نا, جو بیپاری کے بابا یار یہ جو بتا رہے ہیں ایسا تو ہے میرے پاس, اس کے ریٹ نہ بڑھ جائیں, ایسا بھی ہے. آپ اس طرح کے خریدار ہوں تو ریٹ بڑھ سکتے ہیں, اور خریدار ہی نہیں ہے وہ بولیں گے کسی اور کو بیچ دو بھائی, میں کسی اور کو لے لوں گا, تو یہ ہو سکتا ہے. ہاں میرے اہل سنت کا سنا ہے کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں آپ نے بیان فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جانور کو قربان کرنا نا, تو اس سے ایک دفعہ خریداری کی تو بیپاری سے بات چیت ہی نہیں کی اس موضوع پر, یعنی کتنے مانگے وہ دے دیے. یہ رائے خدا میں دینا ہی ہے, رائے خدا میں دینا ہی ہے. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے, یا مشورہ دیں گے, ویسے ابھی تو دن چل رہے ہیں تو تقریباً لوگ خرید چکے ہیں, اور جو لینے تھے وہ بھی لے چکے ہیں.
दो तरह चीज़ें होती हैं। बाद ये व्यापारी ना, इनमें एक तो वो होते हैं कि जो बड़े अमीर कबीर होते हैं, कैटल फार्म होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस साल ना बिका तो अगले साल बिकेगा, और महंगा चला है। कुछ वो होते हैं जिनकी पूरी जमा पूंजी ये 4-5 जानवर जो मंडी में लेकर आते हैं। अच्छा, मंडी बाद गिर जाती है, जैसे कहते हैं रेट नीचे हो गया, तो लोग और दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार वाकई इस जानवर का इतना रेट तो नहीं है, इतना नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाद वो बेच देता है, लेकिन बड़ी आह करके बेचता है, रोते हुए भी बेचता है मजबूरी में, तो हमें उस तरह के कुर्बानी का जानवर है, दिल खोल के उसमें इन मामले में ठीक है ना, आप अपने साथ ज्यादती होने दें, मतलब इतना ना बड़े रेट का लें, ना आप उसके साथ के वो बड़ा दुख से आपको बेच रहा है, तकलीफ से बेच रहा है, तो आपको चाहिए कि उसके दिल में भी खुशी था। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई कि कोई फ्रूट खरीदा था, तो अब फ्रूट वाले हैं ये बेचारे, क्या इनके पास पैसे होंगे, तो जो खरीदार था ना उसने इतने कम पैसे लगाया, अब उसका फ्रूट ख़राब ही की तरफ जा रहा है, उसको फेल तो करना है, तो उसने ये जुमला कहते हुए उसको फ्रूट दिया, बोलना यार फ्रूट ले रहे हो तो दिल दुखा के क्यों ले रहे हो, यानी उसने बोला कि यार बस निकालना है, और हमारे यहाँ ये कि मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, यार मजबूर देखो ये मजबूरी में बेच रहा है, तो इस किस्म का माहौल ना बनाए, एक अच्छे माहौल में खुश दिली के साथ अल्लाह पाक की राह में ही ये देना है। जी मुफ्ती, आप खुश दिली के बारे में क्या कहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुश दिली से सवाब हासिल करने की नीयत से कुर्बानी की, तो ये कुर्बानी उसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और ये सारी चीज़ें खुश दिली में दाखिल है। आप अच्छा जानवर लेते हैं, आप जो है वो उसके अच्छे मुनासिब दाम जो है वो अदा करते हैं, तो बिल्कुल आपको खुश दिली के साथ जो है वो करनी चाहिए। किसी की मजबूरी का फ़ायदा दोनों तरफ से, मजबूरी का फ़ायदा ना व्यापारी को उठाना चाहिए, जबरदस्त, ये और ना ही जो है वो खरीदार को जो है वो। माशाअल्लाह। चलें जी, माशाअल्लाह, यहाँ पर भी गुफ्तगू हो गई, बैठकर कुछ नादरीन को जानवर वगैरह भी दिखाएं, और कुछ यहाँ पर हमें हादरीन भी नज़र आ रहे हैं, इनके भी जहन में हो सकता है कुछ बातें हों, तो इंशाल्लाह इनसे भी कुछ सवालात ले लेते हैं। आइए फिर बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि कोई जानवर या बकरा जो आपस में लड़ते हैं, सींग वाले जो होते हैं, अगर उनका लड़ते लड़ते अगर उनका सींग वगैरह टूट जाए तो क्या उनकी कुर्बानी वगैरह हो सकती है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोई जानवर जैसे फार्म से हम लेते हैं, अब वो बोलता है कि भाई इसके 2 साल पूरे हो गए पलाई के, और उसके दांत अभी उसने जीरी भी नहीं मारी हुई होती, तो क्या उसकी कुर्बानी भी हो जाएगी? ये 2 सवाल आ गए, एक सिंग टूट गया, एक का अब टेंशन में आ गया। तो ये कि लड़ रहे हैं तो हमें लड़ाना तो जायज़ ही नहीं है, और अमूमन कुर्बानी के जानवर को खुद नहीं लड़ाते, लेकिन बाद बच्चे होते हैं शायद इस तरह करने लग जाते हैं, तो वालिदैन की जिम्मेदारी उनको समझाएं कि हमने किसी भी बकरों को या इन जानवरों को आपस में लड़ाना नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अच्छा, आप लड़े खुद ही एक दूसरे को टक्कर मारी, या दीवार में भी बाजू का मार देते, अकेले में ही सींग टूट गया, तो आप देखा जाएगा कि अगर तो सींग ऊपर से ही टूटा है, तो यानी हड्डी उसकी टूटी है, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा टूटा है कि अंदर जड़ समेत निकल गया है और खून बह रहा है, जड़ समेत निकल गया, जख्मी हो गया जिसे कहेंगे, तो ये ऐब आ जाएगा। अब देखा जाए कुर्बानी के दिनों तक अगर तो वो ठीक हो सकता है, जख्म भर सकता है, तो फिर तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी के अब दिन आ गए, इसमें अभी तक जख्म बाकी है, जख्म उसका भरा नहीं है, ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये उस जानवर के कि जिसके जड़ समेत सींग बाहर आ गया, ठीक है, जड़ समेत बाहर आ गया, यानी कि हमारे पास 3 दिन ऑप्शन है। सही है। तो अगर इलाज के ज़रिए से भी या इस तरह के ज़ख्म खुश्क हो जाए, ठीक हो जाए, तो उसे कुर्बान किया जा सकता है, और अगर खुश्क नहीं हुआ, ज़ख्म बाकी है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। ठीक है। अच्छा, आप ये इरशाद फरमाएं, जैसे कि दूसरी बात थी कि 2 साल तो बता रहे हैं, जैसे कि पूरे कंप्लीट हो गई है, लेकिन अलामत ऐसी नज़र नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? ठीक है, बुनियादी तौर पर जानवरों की जो है वो उम्र बयान कर दी गई ना, कि बड़ा जैसे ऊँट है उसकी 5 साल उम्र है, गाय बैल है इसकी जो है वो 2 साल है, और बकरा बकरी की 1 साल है, तो इसमें 1 दिन भी कम होगा तो इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब उम्र का पता कैसे चलेगा? 2 तरीके हैं इसके। एक ये कि आपने खुद जानवर पाला हो, तो जब आपने पाला है तो आपके पास अगर उस जानवर की उम्र पूरी है तो भले कोई भी दांत ना हो, आप उसको कुर्बान कर सकते हैं, कुर्बानी हो जाएगी। दांत से ताल्लुक नहीं, उम्र से दांत का ताल्लुक जो है वो नहीं है, उम्र पूरी हो गई जब आपने पाला हुआ है। लेकिन इस मामले में व्यापारी की बात का एतबार नहीं किया जाएगा। व्यापारी चाहे कसम भी खाए, उसकी बात का इस मामले में एतबार नहीं है, क्योंकि वो अपना माल बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब दूसरी अलामत क्या है? वो दूसरी अलामत है इनका 2 दांत वाला होना। तो अब जब वो अलामत पाई जाएगी, जो ज़ाहिरी अलामत है जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं, वो पूरी पाई जाए, उसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं, भाई एक निकाल दिया, एक निकाल रहा है, हिल रहा है, थोड़ा निकल गया है, थोड़ा आ गया है, थोड़ा जा रहा है, थोड़ा आ रहा है, तो इन सब बातों का एतबार नहीं है। फिर व्यापारी से जब जानवर आप लेंगे
تو وہ پورا 2 دانت ہو تو آپ عمر کے اعتبار سے مطمئن ہو کر لے سکتے ہیں، ورنہ اجازت اچھا میں نے تو یہاں تک کی بات سنی ہے کہ بیپاری جو کہتے ہیں یار ہماری ذمہ داری ہے قربانی کی، جی یہ آپ بس لو، یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں تو آج یہ چھوڑ دیں. وہ یہاں تک کی ذمہ داری لے رہا ہے ان تو کو کہیں میں اپنی ذمہ داری سے لوں گا، ماشاء اللہ یعنی جو شریعت نے مجھے ذمہ داری دی ہے واجب میرا ادا ہونا ہے، بہت پیاری بات. واجب میرا ادا ہونا ہے، تو میں اپنی ذمہ داری سے جو تسلی کروں گا پھر لے لوں گا. لیکن ظاہر ہے عمر کا جیسے بیان کیا مجھ سامنے، آپ گھر پہ پالا ہوا ہے اور اپنے گھر پالا ہوا ہے یا کسی ایسی آنکھوں سے جگہ سے، دیکھا والا ہے. ایسی جگہ سے بھی لیں کہ جو پالتے رہتے ہیں، جن کا پتہ ہوتا ہے. اب تو لوگوں نے تصویریں رکھی ہوتی ہیں، یہ 2024 میں یہ تھی، 2025 میں یہ ہے، 2026 میں یہ ہے، اور یہاں جب یہاں 27 کے بھی آگے. اور ابھی ہمارے رئیس بھائی ہیں، ان سے پوچھے نا، یہ رئیس بھائی نے بھی یہ چھوٹے چھوٹے کچھ جانور لیے. آئیے رئیس بھائی ادھر آ جائیے. رئیس بھائی یہ کیٹل فارم آپ کا؟ جی جی یہ بچے بھی آپ کے؟ یہ بچے بھی ہمارے الحمدللہ. کیا کہیں گے، کیا ماحول بنا ہوا؟ رونق تو لگی ہوئی ہے، رونا بہت ماشاء لگی اللہ. ہوئی ہے، بچے بہت خوش رہتے ہیں یہاں بھائی کے. قریب رکھنا ہے. بچے بہت خوش رہتے ہیں یہاں پر. ان کا روزانہ کا یہی ہے بس کسی بھی طرح جو ہے نا اس پنڈال میں آ جائیں، بس گھر سے نکل کے جو ہے نا بس ان دنوں تو یہ ہے کہ گھر پہ کم ہوتے ہیں، پنڈال میں زیادہ ہے. یہی ہے. اور رات کو لیٹ آورس تک جو ہے نا ان کا یہی رہتا ہے. اچھا بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ بھائی وہ عمر کا حساب کتاب رکھنا. اگر کسی کے پاس 50 جانور ہیں، 25 جانور ہیں، کون کب پیدا ہو رہا ہے، پھر اس کے فارمنگ میں تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ زیادہ تر دانتوں پہ چلتے ہیں. اور یہ جو اچھا. بڑے کیٹل فارم جو ہیں ان کے یہاں تو دانت کا مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑا جب ہو جائے گا تو وہ یقیناً وہ کراس کر جائے گا. جیسے آپ نے پیچھے جانور دیکھا ہے نا، وہ کراس کر جائے گا. اگر یہ جیسا اب یہ ہے تو یہ تو ایسی شوق کے لیے رکھا ہوا ہے. ابھی 2 سال کا خریدا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں آ جائیں دیکھ بھی لیتے ہیں. نہیں یہ رئیس بھائی آپ کے پاس تو یہ بڑا جانور تو ٹھیک ہے، ہاں. اب یہ آپ نے جو باندھا ہوا یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا دکھا کے بات کر لیں، دکھا کے بات کر لیں. یہ یہ جو پاڈا ہے، بھینس پاڈا. اس کو بھینس کا بچہ ہے، یہ پاڈا ہے. یہ پانڈا، پاڈا پاڈا یہ کیا ہے بچوں پتا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے یہ پاڑا ہے، پاڑا آپ کو پتا ہے؟ پاڑا پاڈا کہاں ہے؟ ادھر. ادھر. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جی سب کو پتا. تو بھائی یہ تو رکھا ہوا ہے. ابھی اس کو 2 سال کم از کم جو ہے نا اس کو 2 سال چاہیے تیار ہونے میں. ابھی اور یہ چھوٹی نسل کا کتنی عمر کا؟ عمر کا ہی ہے، یہ ابھی ہوگا 1 سال سوا سال. ہو چکا ہے. ہاں جی 1 سال ہو چکا. مگر یہ گہنی ہے، گہنا سائز ہے. مطلب لائک اسے قد بڑا نہیں ہوگا. یہ اسی سائز کے اندر. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سائز رہے گا یہ 5 سال بعد بھی؟ ہائٹ اب یہ کیا کہیں گے حضرت؟ ہائٹ یہ رہے گی. تو وہی دیکھیں عمر پوری ہو جائے گی نا عمر جب پوری اس ہے. کی دانت بھی اس کے جو وہ آ جائیں گے عام پبلک کے لیے. ان کے لیے تو ٹھیک، ان کے لیے تو بھلے دانت نہ بھی آئے تو جب ان کو عمر پتہ چل جائے گی تو قد سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں اس کی کم ہے، اچھا اس والے کی بھی دیکھیں اس کے مقابلے میں کتنی کم ہے. یہ اس سے بڑی ہے. وہ الگ نسل ہے، وہ الگ نسل ہے. تو سیم ایج ہوگی بٹ یہ جو ہے نا یہ اس کے دانت پورے ہیں. 4 دانت ہو گئے اس کے. اور اس کے اس کے 6 یا 8 دانت ہیں. مگر یہ کہ یہ اپنا عمر پوری کر چکی. مگر یہ نسل ہوتی ہے، نسل جو گہری چھوٹی ہے، ہوتی تو چھوٹی نسل کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اس سے کوئی وہ فرق چھوٹی ہے تو جناب اس کی وجہ سے قربانی میں نہیں، اس میں بھی وہی 7 حصے ہوں گے، اس میں بھی وہی 7. اس طرح انسانوں میں ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے لیکن بڑی عمر کا. بھائی عمر کا دیکھا ہے گا آپ نے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جانور ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بھی بڑا بھاری بھرکم. اچھا بھی بچے بھی ہیں آپ کے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ چاند رات پہ ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جانوروں کو رات میں چھریاں نظر آتی ہیں. اچھا کیا وہ بات سچ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے سچ ہے. سچ ہے بھائی. بچوں میں یہی بات چل رہی ہے کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں اس کے، وہ رو رہا ہے اس کو خواب میں جو چھریاں نظر آ رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا تصور نہیں ہے. یہ بچوں میں، اور یہ جب ہم بچے تھے تب بھی ہم سن رہے تھے. یہ بچپن سے چل رہا ہے. یہ بچپن سے چل رہا ہے اور یہ اتنا ہے. اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سینہ بسینہ چلتی ہیں، یعنی وہ کتابوں میں یا عام خطاب میں نہیں ہوگی، وہ سینہ بسینہ اتنی عام ہوگی کہ ہر کوئی آگے پہنچائے گا کہ یہ بات مجھے آگے پہنچانی ہے. تو یہ بچوں میں مشہور ہے، بچوں میں معروف ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ان کو رات کو چھری دکھائی جا رہی ہو تو یہ اس لیے رو رہے ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ جانور ظاہر ہے یہ بھی ایک جان ہے، یہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو ان میں جیسے کہا نا جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، کیونکہ وہ جب اس کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس وقت باقی اس کی فیلنگ بھی تکلیف والی جانور کی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنی طرف سے اضافی تکلیفیں نہ دیں. ذبح کرنا ہے ذبح کریں. بلکہ یہ بھی منع ہی ہے کہ آپ چھری تیز نہ کریں جانور کے سامنے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور کو لٹا کر چھری تیز کر رہا تھا تو اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا. اچھا آگے ابھی سوال اور یہ بھائی کیا کہیں گے؟ میرا ایک سوال ہے حضرت صاحب آپ سے کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر کرنا جائز ہے؟ کتنی اماؤنٹ ہے؟ جیسے اگر کوئی بچے ہیں گھر پہ، انہوں نے اپنے پاس اپنی انکم خود جاب کر کے کچھ کر کے 70-80 ہزار روپے یا کتنے کوئی پاکٹ منی سے یا کچھ بچا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ بالغ ہیں
तो क्या उन पे कुर्बानी करना फर्ज है या नहीं? 70,000 में हिस्सा वगैरह तो मिल जाएगा आसानी से, बकरा भी आ जाएगा। देखिए कुर्बानी के अगर हम आजकल के हिसाब से निसाब की बात करें तो तकरीबन कमोबेश 4.5 लाख रुपए निसाब है चांदी के एतबार से। 52.5 तोला चांदी मिनिमम आप समझे निसाब है कि अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी या इतनी मालियत के बराबर उसके पास कैश हो या ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा इजाफी सामान भी अगर उसके पास ऐसा है जिसकी मालियत इतनी कीमत को पहुंचती है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसके ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी जबकि वो बालिग हो। बच्चे हैं जैसे वो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, जी। तो क्या अगर उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से या अपनी इनकम, तो क्या उनको अलग से कुर्बानी करना जी पड़ेगा? बिल्कुल, अगर उनके पास इतने पैसे जमा हो गए या जमा नहीं हुए, वालिद ने ही उनकी मिल्कियत कर दिए, तो भी उनके ऊपर अपनी अलहदा से कुर्बानी करना वाजिब होगी। और अगर जैसे मैं कुर्बानी करता हूँ, ठीक है, मैंने कर लिया भाई इन सबके बच्चों की, वाइफ की, तो क्या वाइफ के पास जो अलग से सोना चांदी होता है जो कि नॉर्मली हम उन्हीं को दे देते हैं सबके साथ, तो क्या उनको उसमें से कुर्बानी करें वो, या वो जो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ तो वो हो जाएगी? वाइफ से सोना लेकर कुर्बानी तो बड़ी मुश्किल वाला मामला हो जाएगा, वाइफ से सोना। लेकिन देखें मसला तो वही है कि जिस पर वाजिब है, जैसा कि बयान किया कि बालिग बच्चे हैं तो उन पर वाजिब होती है। अब बीवी पर अगर इतना निसाब है तो बीवी पर वाजिब होगी, लेकिन अगर शोहर उनकी तरफ से कर देते हैं, इस तरह वालिद ने अपने बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी कर दी और उनकी सब की इजाज़त है और यह अंडरस्टूड है, हर साल वालिद लाते हैं, वालिद कर रहे हैं, तो इनकी कुर्बानियाँ बहरहाल हो जाएंगी। मसला तब होता है कि जब बीवी के पास तो जेवरात और इतनी चीज़ें मौजूद हैं और शोहर वो सैलरी वाला है, शोहर कमाने वाला ऐसा है कि वो हिस्सा भी नहीं ले सकता, तो अब उन बीवियों को, उन बहनों को, उन माओं को, उन ख़वातीन को ये मसला ज़रूर समझना है कि ये वाजिब हम पर है। अगर अदा नहीं हो रहा या कोई और नहीं कर रहा तो फिर हमें ख़ुद अपना एक हिस्सा लेकर अपना वाजिब अदा करना है। ये ज़िम्मेदारी उनकी है और यही मसला ज़कात के हवाले से भी है। तो जिसकी ज़िम्मेदारी है उसको ये समझना भी चाहिए कि बेसिक ज़िम्मेदारी मेरी है। अब अगर वालिद कर रहे हैं या भाई कर रहे हैं, शोहर कर रहे हैं, इनकी इजाज़त से कर रहे हैं तो वो हो जाएंगी कुर्बानियाँ। लेकिन जहाँ ये वाला मसला आ जाएगा तो फिर औरतों के लिए ये जिम्मेदारी या आपकी तरफ से कोई कुर्बानी करे या आपने खुद कुर्बानी करनी है। और मजीद आगे की जानिब बढ़ते मुफ्ती साहब, आइए जानवर भी दिखाते हैं नाज़रीन को और कुछ सवाल भी करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ये देखें, बड़ा खूबसूरत जानवर है, बड़ा खूबसूरत जानवर है। इसके सींग भी ऐसे हैं, दूर से हैं आधा चांद नज़र आ रहा है। आप हाथ लगाएं लेकिन ये है रिस्की है ये। अच्छा ऐसे ही जोश में अच्छा मुफ्ती साहब ऐसे ही जोश में है ना लोग आ जाते हैं। सही है, वैसे यहाँ इतने जानवर है, चांद बेल के करीब कोई नहीं है यहाँ इतने। अच्छा इसके सींग भी है, उसके साथ सारे लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, ये अपना हथियार पास रखा हुआ है इसने। अच्छा ऐसे मौके पर जैसे भाई हाथ लगाओ, जैसे आपने मुझे कहा। जी जी। अच्छा इसमें लोग ना जोश में आ जाते हैं। नहीं अरे मैं लगा के दिखाऊंगा, जैसे आपने किया ना, जोश में नहीं आए। यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। चलें जी माशाल्लाह। कोई सवाल आपके ज़हन में? मेरे जहन में एक सवाल है, जैसे घर में मुलाजमीन जो होते हैं तो वो तो मुलाजमीन होते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास इतना वो नहीं होता, वसाइल नहीं होते, क्या उनकी कुर्बानी भी जिसके घर में वो हैं, क्योंकि हम लोग सब उनका करते सब वही हैं, तो क्या उनकी कुर्बानी भी जो है हम पे वाजिब है, हम पे करना ज़रूरी है या वो खुद ही करें? माशाल्लाह इतने रहम दिल चल रहे हैं, इतने सखी माशाल्लाह जो साथ हैं, जो काम वगैरह करने वाले हैं। यहाँ तक जहन बन रहा है इनका कि भाई कुर्बानी हम इनको खिला पिला रहे हैं या कोई सैलरी वगैरह दे रहे हैं तो कुर्बानी भी हमने करनी है। बड़ी अच्छी फीलिंग है। जी मुफ्ती साहब अगर ये कर देते हैं ये ज़रूरी है या नहीं, पहले तो ये इरशाद फरमाइए। देखिए कुर्बानी जो है ना हर शख्स के ऊपर इनफरादी तौर पर लाजिम होती है। जैसे नमाज है, रोज़ा है, इनफरादी तौर पर उन पर अपनी लाजिम है, आप पर अपनी लाजिम है। तो इसी तरह ज़कात, कुर्बानी, हज बैतुल्लाह जो माली इबादत भी हैं वो भी हर एक पर इनफरादी तौर पर ही जो है वो लाजिम होती हैं। सिर्फ सदका फ़ितर में होता है कि वो आप पर लाजिम होता है अपने नाबालिग बच्चों का, वो भी मुलाजिमीन का लाजिम नहीं होता, वो नाबालिग बच्चों का लाजिम होता है। तो लिहाजा जो आपके मुलाजिम हैं या घर के और दीगर अफराद भी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, तो उनकी भी कुर्बानी आप पर वाजिब नहीं होगी। अगर वो साहिब निसाब है तो उन्हीं पर वाजिब है। हाँ उनकी इजाज़त से आप उनकी तरफ से कर सकते हैं। तो इसी तरह मुलाजिमीन में अगर कोई साहिब निसाब है, अब साहिब निसाब इस एतबार से बाज़ लोग होते हैं भले वो मुलाजिम होते हैं, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर ख़वातीन हैं, मासियाँ आती हैं काम करने, लेकिन कभी कभार वो क्या करती है, भाई उन्होंने कोई सोने की चूड़ी अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ के रखी हुई है, ठीक है, अब उसके साथ उनके पास जो है वो चंद पैसे भी जो है वो हाजत तस्लिया से ज़ाहिर, तो अब अगर उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी को पहुंचेगी वो सोने की चूड़ी की और वो जनाब को चंद पैसों की, तो उन पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब
اگر آپ ان کی مدد کے طور پر کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کی طرف سے ہم قربانی کر دیتے ہیں تو ان کی اجازت سے آپ کریں گے تو ان کا واجب ادا ہو جائے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا ان کی مدد کرنے کا, اور ان کی جو ہے وہ قربانی بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی, لیکن شرعی اعتبار سے آپ پر لازم جو ہے وہ نہیں ہے. ماشاء اللہ مویشی منڈی احکام بھی بتائے جا رہے ہیں, پہچان بھی بتائی جا رہی ہے, اور مفتیان اکرام کی گفتگو تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن کچھ ماہرین جو کہ جانوروں سے متعلق معلومات ہم فراہم کرنے لگے ہیں. ایک پیکیج ہم نے تیار کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, 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 ہر طرف دیکھو ہلچل گئے, تیاری مسلسل گئے, ہر طرف دیکھو ہلچل گئے, تیاری مسلسل گئے, رونق عید دیکھو تو ہر گھڑی اور ہر پل ہے, رونق ہر پل ہے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ مویشی منڈی احکام و پہچان میں حاضر ہیں, اور اس وقت ہم مویشی منڈی کے اندر موجود ہیں. آپ نے اپنی قربانی کے لیے جانور خریدنا بھی ہے اور اس کا طبی طور پر اور کھانے پینے کا, گرمی چل رہی ہے, ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اینیملز کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے بھی ملوائیں گے, اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کن چیزوں سے جانوروں کو بچانا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو سلسلے میں دکھائیں گے. آپ کا نام؟ سلمان. سلمان بھائی, آج کل عوام نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ انجیکشن لگایا جاتا ہے جانور وغیرہ کو, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے یہ ایسی صورت کب آتی ہے اور زیادہ خطرناک بیماری جو ہو جائے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ سر سب سے پہلے بات تو یہ کہ جانور دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں شہر میں کراچی سے سفر کر کے نا, اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ لے کے آتے ہیں, پھر وہ بچے کبھی کچھ زیادہ کھلا دیتے ہیں, وہ مطلب اوور ڈیٹ ہو جاتی ہے نا, مطلب ایک کھانے کا جو اتنا ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ صبح آپ نے دینا ہے پھر شام میں دینا ہے, اس حساب سے آپ نے کھانا دینا ہے. اب وہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے, پھر یار وہ بولتے ہیں جانور کھا نہیں رہا, تھوڑا سست ہو گیا, پھر وہ بچے ان کو بھگاتے ہیں. ویسے بات آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہے, میڈی اسٹوک کا موسم میں بھی جانور زیادہ مر رہے ہیں, تو زیادہ سے آپ کو یہ خیال کرنا ہو کہ جانور آپ کا جہاں بھی بنے, چاہے چھاؤں کی جگہ ہو, سائے میں ہو, اس کا پانی کا آپ نے خیال کرنا, تاکہ ابھی اسٹوک ہے تھوڑی دیر بعد آپ نے ORS یا دینا ہے اس کو, یا گلوکوز کا پانی وغیرہ اس طرح آپ نے دینا, تاکہ جانور آپ کا سیف ہو سکے. اور انجیکشن کے حوالے سے کچھ بتائیں نا, یہ کس صورت میں لگتا ہے؟ انجیکشن تو آپ کو پتہ ہے جیسی بات, جب وہی تو ابھی جیسے نا FMD جو ابھی آیا ہوا ہے وائرل ڈیزیز نا, تو ظاہر سی بات جب وائرل جب جانور میں گھستا ہے تو وہ فوراً تو جب وائرل لگتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا, وہ 1 سے 2 دن بعد نکلتا ہے. اس کے سمٹمس ہی ہوتے ہیں, پہلے جو جانور کا پیر ہوتا ہے تو پیر سے ہوتا ہے, وہ منہ چاٹتا ہے, پھر منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے بعد ظاہر سی بات جب اس کو اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے. 2 سے 3 ڈوز میں جو تقریباً یہ سیٹ ہو جاتا ہے. اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو 4 سے 5 دن پہ لگ جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر کے تاثرات اور ڈاکٹرز نے کس طرح کی احتیاطیں آپ کو بتائیں. تو جانور ہوتا بے زبان ہے, لیکن ہمیں جس طرح ہم اپنا خیال کرتے ہیں کھانے پینے کا اور چھاؤں میں رہنے کا, ہمارے اوپر دھوپ نہ لگے, گرمی کا جس طرح ہمیں احساس ہوتا ہے, تو بے زبان جانور ہے تو اس کا ہمیں بھی خیال کرنا ہے. آئیے چلتے ہیں مزید تاثرات کی طرف. آپ کا نام؟ محمد عاصم حسین. عاصم بھائی, یہ بتائیے گا, پیچھے ماشاءاللہ جانور کھڑے ہوئے ہیں, تو میں ایز اے نیوٹرل بالکل آپ کے پاس جانور لینے کے لیے آؤں, تو مجھے کیا ایسی پہچان ہونی چاہیے کہ بالکل بے عیب جانور خریدوں اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, جس کے 2 دانت ہوں, تو بالکل نیوٹرل بندہ آ کے ان چیزوں کو کیسے پہچانے گا؟ وہ دیکھیں, بعض ہوتا ہے نسل پہ, آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے چولستانی نسل ہے, اور زیادہ تر سلگگر پہ, بھرمن پہ اس پہ کام ہو رہا ہے, تو یہ تو شوق کی بات ہوتی ہے. اگر عام بندہ آئے گا تو پھر وہ دیکھ کے پہچان لے گا کہ کیا چیز ہے. جس کو نالج نہیں ہوگا پھر ہم اس کو بتاتے ہیں, جس کو نالج نہیں ہوتی ہے. یہ دانت وغیرہ ان کے کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر, ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں, اب سنگ کٹا ہوا ہو ان کا, تو یہ ساری چیزیں کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں, سنگ تو بیسیکلی اب سب بنوا دیتے ہیں, جیسے بچے ہوتے ہیں نا جب یہ چھوٹے, تو اس کی ایک ٹیوب آتی ہے تو وہ لگا دیتے ہیں, اس سے سنگ جو ان کے ریموو ہو جاتے ہیں. اور باقی دانت کا یہ ہے کہ الگ سے 2 دانت پتہ لگ جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہے گا تو وہ دانت بھی بعض بیوپاری جو ہوتے ہیں بنا دیتے ہیں, ربڑی بھی لگاتے ہیں, جیسے دانت جو ہے وہ اس کو کر کے اپنے گھس کے, اور اس کے آگے ایک چیز ہوتی ہے جیسی وہ لگا دیتے ہیں, تو وہ اس سے پہچانا جاتا ہے الگ ہی. جی. اور اس کے علاوہ بعض دفعہ جانور یہاں سے جانے کے بعد کھا پی نہیں رہا ہوتا, وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کان ٹھنڈے ہو جانا, کھر خراب ہو جانا, یہ ساری چیزیں آج کل جانوروں میں پائی جاتی ہیں, تو یہ کیا ہے, اس سے کیسے احتیاط کی جائے, اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھ لیں, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ اپنا فارم کا جانور ہے. اب جیسے جو لوگ باہر سے پنجاب سے لے کے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ موسم کا اثر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ جانور ہوتے ہیں ویکسینیٹڈ ہیں سارے, ان کو پراپرلی ہم ویکسین کراتے ہیں, منہ کھر کی بھی کراتے ہیں, اور جو ان کی ویکسین ہوتی ہے وہ کراتے ہیں.
जानवर जो है परेशान इसलिए होता है कि अब वो ज़ाहिर बात उसके क्या माहौल मिला होता है, अब लोग जाके ले जाते हैं। अब आपको पता है अभी गर्मियों का मौसम है, फिर उल्टी सीधी चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा लोगों से यही है कि भाई इनको जो अभी गर्मी का मौसम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पिलाएं, ORS दें, और जो है उनको ये कुत्तर होती है ना जो हरी घास होती है उसके साथ भूसी मिला के दें सुबह में और शाम में, और पानी ज़्यादा पिलाएं। ये कि ज़्यादा चीज़ें ना दें, हैवी चीज़ें देंगे, खल वल देंगे, क्योंकि आपको पता है खल में होता है टॉक्सिक, तो उससे जानवर का पेट वगैरह ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। नहीं, आजकल बच्चे शौकिया तौर पर रोटी भी खिला रहे होते हैं, बिस्किट लाए वो खिलाया, फ्रूट के छिलके, एक थोड़ा सा रिवाज है कराची में, जो फ्रूट के छिलके खिला दिए, सब्जियां कटी हुई थी वो खिला दी। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, नुकसानदेह? नहीं, ये तो फ़ायदेमंद है, इससे कोई इतना नुकसान नहीं है, ये तो खिला सकते हैं आप। हाँ, और बकिया जो आपने चीज़ें बताई, हरी घास वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जिससे एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए? बस यही है कि उसका ज़रा ख्याल रखें, उसको अच्छा माहौल प्रोवाइड करें, उसको ज़्यादा तंग नहीं करें। अब जैसा पता है कि हमारे यहाँ का रिवाज है, लोग उसको भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ज़्यादा जानवर पैनिक में आ जाता है, तो उसको चाहिए सुकून। और कुर्बानी एक अजीम फरीज़ा है, तो उसको हमें चाहिए कि तमाम लोगों से, मैं जितने भी देखने वाले मेरे, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा जो है ये अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए जानवर हैं, तो इनको जो है ज़्यादा ज़्यादा आराम दें। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सिलसिला मवेशी मंडी अहकाम और पहचान, और किस तरह जानवरों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपको सुनवाई। अगर आपने जानवर ख़रीदा है तो आपने भी इसी तरह अपने जानवर का ख्याल करना है। जिस तरह आप अपनी डाइट का ख्याल करते हैं, अपना तिब्बी मुआयना करवाते हैं, इसी तरह जानवरों को भी ख्याल करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान होने जा रहा है। तो इसके अंदर बेहतियाती नहीं कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलते हैं अपने सिलसिले की तरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आमीन। ईद कुर्बान ईद कुर्बान मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक सभी को ईद मुबारक।